میں نے کبھی آپ سے نہ ڈونیشن مانگا ہے، نہ بھٹا مانگا ہے، نہ آپ مجھے بتائے 15 سال کا حکومت، اگلا 20 سال کا حکومت ختم ہو کے ہم انشاءاللہ تعالی الیکشن میں جائیں گے۔ آپ آج مجھے بتا دیں کہ آپ کا کوئی شکایت ہے میرے بارے میں؟ کیا میں نے کبھی آپ کو تنگ کیا؟ تو میں کیوں چاہوں گا کہ میرا نام پہ یا میرا حکومت کے نام پہ کوئی اور آپ کا تنگ کرے؟ پر میرا سیلفش ریزن آپ سے انگیج کرنا، مزید انگیج کرنا، آپ کا ترقی میں اس لیے کیوں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ میں اس صوبے سے اور پورا ملک سے الیکشن لڑتا ہوں، میرے نمائندے جیتتے ہیں، میرے منشور پہ جیتتے ہیں، اور میرا ایک جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت، اس میں آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم آپ کے ساتھ مل کے چلتے ہیں تو اس میں ہم ریزلٹس بھی ڈیلیور کر سکیں گے۔ یہ شہر چلتا تھا، ملک اپنی جگہ، جس طریقے سے یہ شہر چلتا تھا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے، اور آج اگر آپ سے ایکسٹورشن نہیں مانگا جا رہا ہے، اگر آپ کو زندگی کی دھمکیاں نہیں دیا جا رہا ہے، اگر آپ کے انڈسٹریز کو ہر ہفتہ زبردستی بند کر کے تمام مزدوروں کو سیاسی جماعتوں کے جلسے میں شریک کرنا اور سٹرائکس میں شریک کرنا بند ہو چکا ہے، تو اس میں تھوڑا سا، اتنا سا کردار پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے، چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب کا ہے۔ آج ضرور مسائل ہے، بہت سارے مسائل، اور ان مسائل کا حل نکالنے کی ذمہ داری بھی ہمارا ہے، ہم وہ ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ ایک دو ایشوز ایسے آپ کے باتوں سے سامنے آئے ہیں جس پہ میں فوری طور پہ آپ کے سامنے یہاں بیٹھے حکومت اور بیوروکریسی کو ہدایت دینا چاہوں گا۔ آباد کا نمائندگی کرتے ہوئے ایک آپ نے مجھے ریٹن میں بھی دیا ہے اور باقی تقریر میں کی، کچھ ایشوز جس پہ تفصیل میں تو حکومت کے ساتھ بات کیا جا سکتا ہے، مگر میں ایک پوائنٹ پہ Land grabbing in Sindh with the help of BOR officials and anti-encroachment force is bringing a bad name to Sindh government. This is also eroding confidence of the business community. آپ کے پیچھے آئی جی صاحب بیٹھا ہے، سندھ کا اپنا اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہے۔ چیف منسٹر صاحب، آپ ان دونوں جو آپ کے ادارے ہیں ان کا مخصوص کمپلینٹ سیل شروع کرے، جس سے خاص طور پہ اگر کراچی کی بزنس کمیونٹی کا کوئی کمپلینٹ ہو وہ اس فورم کے سامنے آئیں، اور ہم ضرور اگر ظلم ہو رہا ہے ظلم کو روکنا چاہیں گے۔ ساتھ ساتھ ہمارا obviously ڈیجیٹائزیشن کا تو سلسلہ چلتا آ رہا ہے، مگر میں چاہ رہا ہوں کہ اس اسپیسیفک کمپلینٹ کو جو کہ بار بار مختلف فورمز پہ اٹھایا جاتا ہے، اور جب بھی چیف منسٹر صاحب کو یا مجھے ایسے کوئی علم آتا ہے تو ہم بھی اس کا حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر میں آپ کے سامنے اور سب کے سامنے یہ اسپیسیفک پوائنٹ اٹھانا چاہ رہا تھا۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں بہت سے ایسے مسائل ہوں گے، مگر میں چاہوں گا کہ اگر آپ کا اسپیسیفک ایشو ہو تو یہ ہوائی باتیں بند ہو، آپ نام لو، آپ بتا دو کہ فلاں آفیسر آیا تھا، اس دن پہ آیا تھا، یہ کہا تھا مجھے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ شہر ترقی کرے اور آپ بھی ترقی کریں، اور میرا تو بڑا سیلفش ریزن ہے،
میں نے کبھی آپ سے نہ ڈونیشن مانگا ہے، نہ بھٹا مانگا ہے، نہ آپ مجھے بتائے 15 سال کا حکومت، اگلا 20 سال کا حکومت ختم ہو کے ہم انشاءاللہ تعالی الیکشن میں جائیں گے۔ آپ آج مجھے بتا دیں کہ آپ کا کوئی شکایت ہے میرے بارے میں؟ کیا میں نے کبھی آپ کو تنگ کیا؟ تو میں کیوں چاہوں گا کہ میرا نام پہ یا میرا حکومت کے نام پہ کوئی اور آپ کا تنگ کرے؟ پر میرا سیلفش ریزن آپ سے انگیج کرنا، مزید انگیج کرنا، آپ کا ترقی میں اس لیے کیوں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ میں اس صوبے سے اور پورا ملک سے الیکشن لڑتا ہوں، میرے نمائندے جیتے ہیں، میرے منشور پہ جیتے ہیں، اور میرا ایک جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت، اس میں آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم آپ کے ساتھ مل کے چلتے ہیں تو اس میں ہم ریزلٹس بھی ڈیلیور کر سکیں گے۔ کہ میرے جو ووٹرز ہیں ان کا مطالبہ ہے کہ میں نے ان کو روزگار دینا، اور آپ کو معلوم ہے، اس لیے آپ کاروبار بھی کرتے ہو اور معیشت کے بارے میں بھی جانتے ہو کہ جو ہمارا پاپولیشن ہے، جو ہمارا گروتھ ریٹ ہے، جو ہمارا ایکنامک انڈیکیٹرز ہے، ہمارا عوام کی جو مطالبہ ہے، جو مطالبہ کیا ان کا نیڈ ہے، ضرورت ہے، وہ ہم پورا نہیں کر سکتے، اور میں حکومت کے تھرو تو پورا کر ہی نہیں سکتا ہوں۔ وہ صرف تب ممکن ہوگا کہ اس ملک کی معیشت چلے، آپ کا کاروبار چلے، کراچی کا کاروبار چلے، صوبہ کا ہر شہر کا کاروبار چلے، تاکہ ہم وہ روزگار کے مواقع فراہم کر سکے جس سے یہاں کے عوام کا فائدہ ہو اور پورا ملک کا معیشت کا فائدہ ہو۔ جو سندھ حکومت کے حوالے سے ایک تو ایشوز ہے، اس پہ پہلے پھر جو وفاق سے میرے اور آپ کے شکایتیں اس پہ آ جاتے ہیں۔ جہاں تک سندھ حکومت ہے، ہم اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم اس ملک کا واحد صوبہ ہے جس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ نہ صرف چل رہے ہیں مگر ایک کامیاب پروجیکٹ ہے، انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے، اور میں چاہ رہا ہوں کہ اس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو اب ہم تیزی کے ساتھ آگے لے کے جائیں۔ ہم نے جو انفراسٹرکچر منصوبے شروع کیے ہیں سندھ میں بہت پہلے، چاہے وہ شرک ملاقاتیار سر آغا خان ہمارا برج ہو، ہمارے صحت کے منصوبے ہو، ہمارا پھرکول کے منصوبے ہو، یہ ایسے منصوبے ہیں جو نہ صرف گڈ گورننس کے مثال ہے، مگر اگر آپ ان کو کمپیئر کریں کسی اور حکومت کے وینچر سے، وہ تمام ادارے جو وہ آج پرائیویٹائز کرنے کی بات کر رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبے پروفٹ میں ہیں۔ اپنے قرض، اپنے جو لونز تھے وہ انہوں نے پے کر چکے ہیں اور اب منافع بنا رہے ہیں، اور اسی قسم کے میں ون ون اپرچونٹیز تلاش کرنا چاہ رہا ہوں جس میں بزنس کمیونٹی اور حکومت سندھ مل کے اس صوبے کے عوام کے خدمت کریں۔ سب سے زیادہ پوٹینشیل آپ جانتے ہیں، سپلائی ڈیمانڈ کی ایشو ہے، مارکیٹ کی بات ہے، پاپولیشن سب سے زیادہ کراچی کا ہے۔ there is so much potential جس میں چاہوں گا نہ صرف آپ کے ایم سی کے ساتھ اور سندھ حکومت کے ساتھ اس شہر کے جو انفراسٹرکچر کے مسئلے ہیں، یوٹیلیٹیز کے مسئلے ہیں، سورج، واٹر، انرجی، یہ تمام منصوبے ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ان کے حل نکال سکتے ہیں، جس میں بزنس کمیونٹی انکم جنریٹ کرے، اور حکومت کا کردار ہو کہ ہم اسٹیک ہولڈر بھی ہوگا، شیئر ہولڈر بھی ہوں گے، لیکن ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں تاکہ ان
منصوبے کو ہم حقیقت میں تبدیل کریں. آپ میں آپ کے انرجی ناصر شاہ صاحب کا تھوڑا سا بات اس پہ ہوا، میں مزید بات کرنا چاہوں گا. ہم سمجھتے ہیں کہ انرجی سیکٹر میں جتنا پوٹینشیل ہے صوبہ سندھ میں، پورا ملک میں اتنا نہیں ہے. مسائل ہمارے ایک تو کہ اسلام آباد میں فیصلے لیے جاتے ہیں، ٹیرف سیٹ کیے جاتے ہیں اور اس قسم کے پالیسیز بنائے جاتے ہیں، اور آپ سے مشورے کیے بغیر یہ پالیسیز بنتے ہیں اور اس کا نقصان میں اور آپ اٹھاتے ہوں. مگر میں مسائل پہ کم توجہ دینا چاہوں گا، میں اپرچونٹیز پہ فوکس کرنا چاہوں گا. چاہے ہمارا تھر کول ہو، جو کہ جتنا سعودی عربیہ کے پاس تیل ہے اتنا صوبہ سندھ کے پاس کوئلہ ہے. ہم نے آپ سوچے شہید بی بی نے 90 کی دہائی میں یہ کوشش کی کہ یہ شروع کرے، جب کول اتنا بدنام نہیں ہوا تھا. اور کتنا اس صوبہ اور ملک کے لیے فائدہ مند ہوتا کہ شہید بی بی کے ہاتھ پاؤں اس وقت نہ باندھے ہوئے ہوتے. شہید بی بی کی حکومت ختم ہونے کے بعد ان تمام لوگوں کو، چاہے وہ بین الاقوامی انویسٹرز تھے، چاہے وہ پاکستان سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، ان پہ جس طریقے سے ان زمانوں میں نیب نہیں تھا، احتساب بیورو تھا، تو جس طریقے سے احتساب بیورو نے انتقامی کارروائی کی، ہمیں 20 سال لگے اس کانفیڈنس کو قائم کرنے کے لیے کہ ہم نہ صرف ڈومیسٹک مگر انٹرنیشنل انویسٹرز کو ہمارا تھر کول کو ایکسپلائٹ کرنے کا